अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे मुआशी मनसूबा बंदी की क्या ज़रूरत है, क्या इसकी अहमियत है, इसका क्या जवाज़ है, क्यों कर मुआशी मनसूबा बंदी होनी चाहिए। तो उसमें हमने कुछ पढ़ के जिसकी अगर देखा जाए कि दौर में कोई भी मुल्क बैरूनी असरात से आज़ाद नहीं रह सकता। और उसके साथ साथ हम देखते हैं आज़ाद मुआशी निज़ाम में ज़ाती फ़ायदा चूँकि चल रहा होता है, हर शख्स अपने मफाद को अज़ीज़ रखता है और अशिया की सोचता, माशरे के बारे में नहीं सोचता, कौमी मफाद के बारे में नहीं सोचता। तो निजी फ़ायदे और अवामी फ़ायदे में फ़र्क पैदा हो जाता है। चुनांचे हम देखते हैं धड़ाधड़ अगर फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो उससे जो फ़ज़ाई आलूदगी है, पानी जो आलूदा होता है कंटेमिनेटेड वाटर से, वेस्ट से, फैक्ट्रीज़ के, तो उन सब से जो ये असरात जो माशरे को पे करना पड़ते हैं, आवाम को जो की प्राइस पे करना पड़ती है, लोग उससे बिल्कुल भी लोग कोई इससे मफाद नहीं, कोई भी सरोकार नहीं होता। तो इस सूरत में ट्रैफिक का शोर भी बढ़ता है, केमिकल की बदबू वगैरह, उन सब को दूर करने के लिए और जो आवाम को कॉस्ट पे करना पड़ती है वो उसको देखने के लिए हुकूमत की मुदाखलत बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत एक मनसूबा बंदी के ज़रिए से, एक प्लानिंग के ज़रिए से वहाँ पर फैक्ट्रीज़ को अलाउ करे जहाँ वो जो शहरों से दूर हों, आबादियों से दूर हों। और अगर इस किस्म के फ़ज़ाई आलूदगी वगैरह का कोई सबब बन रहा है तो हुकूमत उसके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत उसके बारे में इक़दामात करे ताकि वो इस किस्म की सोशल कॉस्ट आवाम को पे ना करना पड़े। इसलिए मनसूबा बंदी बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं गरीब ममालिक के पास जो वसाइल होते हैं वो उनकी ज़रूरियात के मुकाबले में बहुत थोड़े होते हैं, जबकि उनकी कोशिश ये होती है कि वो जल्द अज जल्द तरक्की का सफ़र हासिल कर लें और तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में जा खड़े हों। तो उस सूरत हाल में जो मालियाती और ज़री पॉलिसी है उसमें हुकूमत की मुदाखलत बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों पॉलिसियाँ मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। जो मुआशी उतार चढ़ाव हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है इन्हीं तरीक़ों से। अगर पॉलिसी बनाएगी तो जो बेकार वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है, आमदनियाँ बढ़ाई जा सकती हैं और मुल्क की जो मजमूई कौमी पैदावार है उसमें इजाफ़ा मुमकिन हो सकता है। फिर हम देखते हैं बैरूनी तिजारत आज के दौर में बहुत लाज़िम मलज़ूम है। लोग कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क से ना नहीं रह सकता, हर शय कोई मुल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इसलिए एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ तजारत के ताल्लुकात रखना पड़ते हैं, अशिया का लेन देन होता है। तो आलमी सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनकी जो कीमतें हैं, जो उनकी अजनास की कीमतें हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स जो अशिया वो बरामद करते हैं उनकी कीमतें कम होती हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये ज़्यादातर बरामदात इनकी ज़राई अजनास पर मुश्तमिल होती हैं जिनकी आलमी मार्केट में कीमतें कम लगती हैं। उसके अलावा जो अशिया ये बाहर भेजते हैं वो उनका मेयार देखा जाए, मेयार के लिहाज से तो वो घटिया होती हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुकाबले में कम दर्जा की होती हैं और उसके साथ साथ हम देखें तो उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। तो लिहाजा अशिया, इसके अलावा जो गरीब ममालिक जो अशिया बाहर से मंगवाते हैं, जो इम्पोर्ट्स इनकी होती हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी पर, मशीनरी पर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर मुश्तमिल होती हैं, मसनूआत पर मुश्तमिल होती हैं जिनकी बहुत सारी प्राइसेस उन्हें पे करना पड़ती हैं। लिहाजा निस्बत दरामद और बरामद इन ममालिक की गैर मुवाफ़िक रहती है और इन्हें कर्ज़ लेना पड़ता है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मुवाफ़िक बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए।
تو ان کی ممالک پر روز بروز قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہم دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آمدنیوں میں بھی فرق آتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غربا جو ہیں وہ مزید غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کو معاشی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کی مداخلت بہت ضروری ہے تاکہ جو ٹریڈ بیلنس ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے، غیر ضروری جو درآمدات ہیں، اشیاء تعیشات ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائے، ان کا کوٹا وغیرہ مقرر کرے، اور جو مصنوعات ہیں ان کے فروغ کے لیے کام کرے حکومت، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ملکی جو صنعتیں ہیں ان کو مختلف انسینٹیوز دیے جائیں، ان کو سہولیات فراہم کیے جائیں، ملکی صنعت کاروں کو، سرمایہ کاروں کو، اور غریبوں کی بھی حالت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ مناسب اور بہتر فیصلے دیکھا جائے تو معاشی منصوبہ بندی کے تحت جو معاشی فیصلے ہوتے ہیں وہ بہتر بھی ہوتے ہیں اور مناسب بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک طبقے کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ اوورآل پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو، پورے ملک کو یا قوم کے مفاد کے پیش نظر کیے جاتے ہیں۔ اور پلاننگ جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کے اندر انجینئرز ہوتے ہیں، سائنسدان بھی ہوتے ہیں اور ماہرین معاشیات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جو تھنک ٹینک ہے وہ ملک کے معاشی مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں، اور ملک کے جو مسائل ہیں ان کا بہتر طریقے سے استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ لیوس کا یہ کہنا ہے، ریاست بہتر طور پر جانتی ہے کہ اس کے شہریوں کو کتنی بچتیں کرنی چاہیے، انہیں سستے گھر چاہیے یا سیکرٹ آزاد معاشی نظام میں معاشی سرگرمیوں میں کوئی، کیونکہ آزاد معاشی نظام میں ایک ذاتی مفاد کا ہاتھ، انویزیبل ہینڈ آف سیلف انٹرسٹ، وہ ریگولیٹ کو جو ہے وہ اس میں وہ معاشی سرگرمیوں میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منافع کی غرض میں بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی چلی جاتی ہے، صنعت کار اشیاء دھڑ دھڑ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، تو اشیاء کی بعض جگہوں پر بعض اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے۔ تو جو معاشی اتار ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں، لیکن دوسری دیگر صنعتیں دیکھی جائیں، پھر اسی طریقے سے ہم دیکھیں کچھ علاقے اور کچھ شہر ایسے ہیں، ملتان وغیرہ، یہ سب شہر، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ترقی یافتہ شہر ہیں، ان میں صنعتیں بھی لگائی گئی اور یہاں پر کارخانے لگائے گئے، لیکن کچھ شہر ایسے ہیں جن کو بالکل ہی اگنور کر دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسٹینڈرڈ سامنے آتے ہیں، یعنی دوگلی معیشتیں ہوتی ہیں، کچھ شعبے بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، جیسے صنعتی شعبوں کو دیکھا جائے اور زرعی شعبہ کو دیکھیں تو بہت پسماندہ ہے، وہاں پر ابھی بھی جو طریقہ کاشتکاری ہے بہت پرانا، فرسودہ، روایتی قسم کا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کچھ علاقے دیکھتے ہیں جیسے بلوچستان وغیرہ کے جو ایریا ہے صوبہ، وہ پسماندہ ہے، لیکن پنجاب کو اگر دیکھیں
دباتے ہیں، ٹیکسوں میں چھوٹ وغیرہ دے کر ان ایریاز میں فیکٹریاں لگانے کا، صنعتیں قائم کرنے کا کے انسینٹیوز دے سکتی ہے جو ایریاز پسماندہ ہیں۔ تو اس طرح سے ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان کی سہولت ان کے لیے ہے تو وہ مزید جو ان کی بچتیں بڑھیں گی، ان کی آمدنیاں بچت بڑھنے کی وجہ سے پھر وہ اسے انویسٹ کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سماجی برائیوں کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آزاد معاشی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کا، مشینری کا استعمال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے حادثات بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر صنعتیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہیں، کچھ شہروں پر صنعتیں ہی قائم ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر شہروں کی طرف حرکت پذیر لوگ گاؤں سے دیہات کو چھوڑ کر شہروں کی طرف آتے ہیں۔ جب ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے تو گھریلو زندگی کا خاتمہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، خواتین بھی مردوں کو شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ دور ہوتا ہے، وہ رسم و رواج ختم ہوتے ہیں، روایات کا خاتمہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لہٰذا معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے سے سماجی برائیوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ معاشرتی مسائل کا خاتمہ ہم دیکھتے ہیں غریب ممالک میں غربت کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جیسے جہالت ہوتی ہے، رشوت ہے، دفتری کارروائیاں کئی دن کئی مہینے لگتے چلے جاتے ہیں، اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، نمود و نمائش وغیرہ کی اشیاء پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے حکومت کو سامنے آنا چاہیے۔ حکومت جو ہے اس کی مداخلت ضروری ہے کہ حکومت اسمگلنگ کو روک سکے، رشوت وغیرہ کو روک سکے، اس کے لیے قوانین بنائے جائیں، سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ اس قسم کی برائیوں کا سدباب کیا جا سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ بھی سامنے میں آتا ہے۔ جب آزاد معاشرہ ہوتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اور ترقی کا سفر جب شروع ہوتا ہے، صنعتیں قائم ہوتی ہیں، مشینری وغیرہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے درآمدات بڑھ جاتی ہیں۔ جو پسماندہ ممالک ہیں ان کی نسبت درآمد برآمد غیر موافق ہو جاتی ہے، جیسا پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو پسماندہ ممالک ہیں ان کی جو برآمدات ہوتی ہیں وہ زرعی اجناس پر اور وہ بنیادی اشیاء پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں پرائس ہوتی ہے، لہٰذا نسبت درآمد برآمد غیر موافق رہتی ہے، ملکی کرنسی کی بیرونی قدر کم ہو جاتی ہے، افراط زر سامنے آتا ہے، حکومت کو سامنے آنا پڑتا ہے اور حکومت اس قسم کی صورتحال سے نمٹ سکتی ہے اور منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ ساری وجوہات تھی جن کی بنا پر جو منصوبہ بندی ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے۔